बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। कभी आपने सोचा है अगर सब लोग एक दूसरे से इंसाफ करें, सब एक अपने दिलों में मोहब्बत और नरमी रखें, एक दूसरे के साथ नेकी से पेश आएँ, तो ये हमारा माशरा कितना खूबसूरत बन सकता है, ये दुनिया कितनी खूबसूरत जगह बन जाएगी। आज हम एक ऐसा ही खूबसूरत सबक पढ़ेंगे जिसमें अल्लाह ताला हमें अदल यानी इंसाफ और एहसान यानी नेकी का हुक्म देता है। ये सबक सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, बल्कि ये सबक ज़िंदगी बदलने के लिए है। और हम इस सबक में सीखेंगे कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मुसलमान कैसे बना जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि अदल और एहसान क्या है, फिर उसके पास एक दो पॉइंट आपके साथ शेयर करने हैं और फिर उसके बाद मैं आपके साथ इस सबक की जो एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर है वो शेयर करूँगी। सबसे पहले जानते हैं कि अदल क्या है। अदल का मतलब है इंसाफ, यानी किसी के साथ जुल्म ना करना, किसी को उसका हक देना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। डियर स्टूडेंट्स, सोचें, ये एक आयत हमें सिखाती है कि अगर हम अल्लाह के सच्चे बंदे बनना चाहते हैं ना, तो हमें इंसाफ करना होगा, हमें सच बोलना होगा, हमें दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना होगा। और अगर किसी ने तुम्हें कोई तकलीफ़ दी हो ना, तो बदले में उसको बदला लेने की बजाय उसे माफ़ करना होगा। इसके बाद अदल के बाद अदल का क्या मतलब है? अदल का मतलब है नेकी और भलाई, यानी सिर्फ इंसाफ ना करो, बल्कि इससे बढ़कर दूसरों से मोहब्बत, रहम और मदद से पेश आओ। जैसे अगर कोई माफ़ कर दे तो वो एहसान करता है, अगर कोई बगैर किसी लालच के किसी की मदद करे तो वो भी एहसान करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, यानी हर अमल हमारा इखलास और दिल से हो। इससे पता चलता है कि एहसान सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ में भी हम होना चाहिए। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अदल और एहसान कैसे कर सकते हैं? हम बहन भाइयों के साथ इंसाफ करें, हमें स्कूल में दोस्तों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। अगर कोई झगड़ा हो जाए तो दोनों की बात सुनी जाए और हकदार को उसका हक देना चाहिए। किसी कमज़ोर, यतीम, बीमार को देखकर मजाक ना उड़ाएं। अगर किसी गरीब बच्चे के पास कोई चीज़, बस्ता या कुछ भी नहीं है, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी अ, अच्छे तरीके से मदद करनी चाहिए, एहसानन मदद करनी चाहिए। दूसरों के लिए वही पसंद करें जो अपने लिए पसंद करना चाहते हैं। ये कुछ बातें थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। ये इन पर अमल करके हम एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, एक अच्छा मुआशरा कायम कर सकते हैं। अब आपके साथ मैं एक्सरसाइज शेयर करूँगी जिसमें क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें हैं। तो आपने उन क्वेश्चंस को गौर से देखना है और उनको अच्छे से समझना है, और ये सबक आपने सिर्फ याद नहीं करना, बल्कि हमने और आपने मिलकर इस सबक पे अमल भी ज़रूर करना है। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, दो आदमियों के दरमियान इंसाफ करना कहलाता है सदका। हदीस मुबारक के मुताबिक जिन खुश नसीबों को अल्लाह ताला के अर्श के साए में जगह मिलेगी उनकी तादाद है। तो इसका आंसर आपने लगाना है 7। उसके बाद अगला एमसीक्यूज़ है, इस्लामी लश्कर फातहाना अंदाज में मक्का मुकरमा में दाखिल हुआ 6 हिजरी में, 7 हिजरी में, 8 हिजरी में या 9 हिजरी में, तो इसका आंसर आपने लगाना है 8 हिजरी में। उसके बाद अगला एमसीक्यूज़ है, जिस औरत ने चोरी की इसका ताल्लुक था कबीला बनु मखजूम से, कबीला बनु उमैया से, कबीला बनु अदी से या कबीला बनु तमीम से, तो इसका आंसर आपने लगाना है ऑप्शन नंबर 1, कबीला बनु मखजूम। कानून का नफाज होना चाहिए अमीरों पर, गरीबों पर, हुक्मरानों पर या सब पर, तो इसका आंसर होगा सब पर। उसके बाद है मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, अदल की सिफ्त जब अपने कमाल को पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट डाउन करना है। अदल की सिफ्त जब अपने कमाल पर पहुंचती है तो इसे एहसान कहा जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, अदल की अहमियत पर एक आयत कुरानी का तर्जमा लिखे, तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। आपने लिखना है, इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है और अदल और एहसान का और रिश्तेदारों को हुकूक देने का। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, एहसान की अहमियत पर एक हदीस मुबारक का तर्जमा लिखे, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, अगर कोई मोमिन किसी मोमिन पर जुल्म करे और उसका बदला दुनिया में उसे ना दे, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको इसका बदला दिलवाएगा। यहाँ तक आपने निशान लगा लेना। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिल हुक्मरान की फजीलत पर एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जमा तहरीर करे, तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट डाउन करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा दो आदमियों के दरमियान इंसाफ करना भी सदका है। उसके बाद आखिरी सवाल है, बनी इसराइल क्यों तबाह हुए? तो उसका आंसर आपने यहाँ से नोट डाउन करना है। आपने लिखना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल इसलिए तबाह हो गए कि वो अमीरों को छोड़ देते थे और गरीबों को सजा देते थे। उसके बाद तफसीली सवाल नंबर 1 है, अदल और एहसान का मफ़हूम और उसकी अहमियत बयान करें, तो उसका आंसर आपने लिखना है। यहाँ से आपने आंसर यहाँ से लिखना है, अदल और एहसान एक दूसरे को लाजम है
عدل کی صرف جب اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو اسے احسان کہا جاتا ہے، کیونکہ احسان میں کسی کو اس کے حق کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ ادا کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کا عدل یہ ہے کہ اس کے فرائض و واجبات پورے ادا کیے جائیں، سنتوں اور مستحبات کی رعایت کی جائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ اگر نماز میں ان تمام باتوں کا ساتھ ساتھ انسان کو یہ دھیان بھی ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اسے احسان کہا جائے گا۔ اسلام میں عدل و احسان پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے اور عدل اور احسان کا اور رشتہ داروں کو حقوق دینے کا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ کیا وہ یہ ہے۔ ترجمہ: عدل سے کام لینے والا حکمران یا قاضی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کرنے کے ساتھ ساتھ فیصلے کرنے کو بھی صدقے سے تعبیر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر کوئی مومن کسی مومن پر ظلم کرے اور اس کا ظلم کا بدلہ دنیا میں اسے نہ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ دلوائے گا۔ یہاں تک آپ نے تفصیلی سوال نمبر 1 کا نشان لگا لینا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، اسوہ حسنہ کی روشنی میں عدل اور احسان پر نوٹ لکھے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی آواز کو ایک ایسے زمانے اور حالات میں بلند فرمایا جب ظلم و ستم میں پسی ہوئی انسانیت انصاف کی بھیک مانگ رہی تھی۔ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کا قانون نافذ تھا۔ حکمران کا کام رعایا کا خون چوسنا اور طاقتور کا پیشہ غریب کے حق پر ڈاکہ ڈالنا تھا۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا اور دکھی انسانیت کو ظلم و ستم سے نجات دلا کر عدل رائج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسکتی انسانیت کو غموں کا علاج دیا اور تڑپتی ہوئی نسلوں کے دکھوں کا مداوع کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں، غلاموں، یتیموں اور عورتوں کو ان کا حق دیا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ کچھ لوگوں کے کہنے پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سزا سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل اس لیے تباہ ہو گئے کہ وہ امیروں کو چھوڑ دیتے اور غریبوں کو سزا دیتے تھے۔ 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر لشکر اسلام فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہر شخص کو امان حاصل ہے جو ہتھیار نہ اٹھائے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اور جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے اور جو بیت اللہ میں پناہ لے لے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو ہدایت کی کہ پرامن طور پر شہر میں داخل ہوں اور کسی سے زیادتی نہ کریں۔ خانہ کعبہ کا صحن اسلام کے دشمنوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ سب مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر جانے پر مجبور کیا تھا۔ انہی لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کئی بار مدینہ منورہ پر حملے بھی کیے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، اے گروہ قریش، آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ سب نے کہا بھلائی کی، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شریف بھائی اور شریف باپ کے بیٹے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہاں تک آپ نے اس کوشچن کا آنسر لگا لینا ہے۔ یوں ہماری آج کی جو ہے ساری ایکسرسائز ہے وہ کمپلیٹ ہوگی، لیکن آپ کے ساتھ میں نے وہ کوشچن اور آنسر شیئر کرنے ہیں جو امپورٹنٹ ہے، ایکسٹرا کوشچن ہے اور جس کی تیاری کر کے آپ پیپر میں اچھے مارکس لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا MCQز ہے عدل کے معنی ہے، تو اس کا آنسر ہے برابری۔ MCQز نمبر 2 ہے عدل کا متضاد ہے، تو اس کا آنسر ہے ظلم۔ MCQ نمبر 3 ہے قرآن مجید میں عدل و احسان کا ذکر ہے، تو اس کا آنسر ہے سورۃ نحل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کو صدقے جیسے تعبیر کیا ہے، تو اس کا آنسر ہے 2 آدمیوں کے درمیان۔ اس کے بعد MCQ نمبر 5 ہے اسلام کے دشمنوں سے صحن بھرا ہوا تھا، تو اس کا آنسر ہے خانہ کعبہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تو اس کا آنسر ہے گروہ قریش سے معاشرے میں عدل امن قائم ہونے کی وجہ ہے، تو اس کا آنسر ہے عدل و احسان۔ اگلا MCQ ہے دنیا کے ہر مذہب معاشرے کی خوبی عدل ہے، تو اس کا آنسر ہے پہلی
اس کے بعد مختصر سوالوں کے جواب دینے۔ سوال نمبر 1 ہے احسان کے کیا معنی؟ تو اس کا آنسر ہے احسان کے معنی نیکی کرنے اور کسی کام کو انتہائی عمدہ طریقے سے انجام دینے کے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر B ہے عدل کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہر حقدار کو اس کا حق دینا اور ہر چیز کو اس کے اصلی مقام پر رکھنا عدل کہلاتا ہے۔ سوال نمبر C ہے کون ایک دوسرے کے لازم ہے؟ تو اس کا آنسر ہے عدل اور احسان ایک دوسرے کے لازم ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے عدل اور احسان کی مثال سے وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب ہے نماز کا عدل یہ ہے کہ اس کے فرائض و واجبات پورے ادا کیے جائیں، سنتوں و مستحبات کی رعایت کی جائے اور خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ لیکن اگر نماز میں ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ بھی دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ احسان کہا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس زمانے میں عدل و انصاف کی آواز کو بلند کیا؟ مختصر بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی آواز کو کیسے زمانے اور حالات میں بلند کیا جبکہ ظلم و ستم میں پسی ہوئی انسانیت انصاف کی بھیک مانگ رہی تھی، جبکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا، حکمرانوں کا کام رعایا کا ہون چوسنا اور طاقتور کا پیشہ غریب کے حق پر ڈاکہ ڈالنا تھا۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا اور انسانیت کو ظلم و ستم کی وادی سے نکال کر اسلام کے عدل میں لانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو امان دی؟ تو اس کا جواب ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہر اس شخص کو امان حاصل ہے جو ہتھیار نہ اٹھائے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو اور جو بیت اللہ میں پناہ لے۔ اگلا سوال ہے عدل و احسان کی وجہ سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے عدل و احسان کی وجہ سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، ہر شخص اپنا فرض ادا کرتا ہے اور اسے اس کا حق ملنے لگتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں معاشرے کی پہلی خوبی عدل ہے، اس کے بغیر نہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے اور نہ ہی ریاستیں۔ جب معاشروں میں عدل ہوتا ہے وہاں رہنے والے لوگ زیادہ خوش اور پرسکون ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی ناانصافی اور ظلم نہیں کر سکتا۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھے آج کا ہمارا لیسن عدل و احسان، اور خوبصورت باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اب پیارے بچوں جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں مجھے بھی اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ان پہ عمل کریں۔ اگر ہم عدل سے رہیں گے نہ تو ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں عدل و احسان کو اپنا لیں تو نہ صرف لوگ ہم سے محبت کریں گے بلکہ اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا، اور اگر ہم احسان کریں گے تو دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ تو ہم صرف ایک اچھے طالب علم نہیں ہیں بلکہ ہم ایک اچھے مسلمان تبھی بن سکتے ہیں جب ہم انصاف کریں گے اور نیکی پھیلائیں گے۔ آئیں آج سے ہم وعدہ کریں کہ ہم انصاف بھی کریں گے اور نیکی بھی، کہ ہم ہمیشہ عدل و احسان کا راستہ اختیار کریں گے اور دوسروں کے لیے وہی چاہیں گے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل کرنے والا، نیکی کرنے والا اور رحم کرنے والا انسان بنائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ علم کی روشنی سب تک پہنچے۔ اللہ حافظ اور جزاکم اللہ خیرہ۔